السلام علیکم دوستو، کافی دیر سے مختلف پروگرام بنا رہے ہیں، آپ کے ساتھ معلومات شیئر کر رہے ہیں۔ آج سوچا کہ آپ کے ساتھ گارلک لیسن کے بارے میں کچھ معلومات شیئر کروں کہ یہ کیوں ہمارے کچن کا حصہ بنا ہوا ہے۔ اس کی بیسیکلی سمیل دیکھیں تو وہ ناگوار سی ہے، اور اس کی کچا کھا کے مسجد میں جانے سے منع فرمایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ استعمال کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کے بینیفٹ کی طرف چلتے ہیں۔ لہسن کو گرم پانی لہسن کے جبے کو پانی میں ڈال کر اس گرم پانی سے سانس لینے سے، بھاپ لینے سے دمہ کی بیماری بہتر ہوتی ہے، دمے کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ لہسن کے گرم پانی میں ڈال کر اس کی بھاپ لی جائے یا اس کے غرارے کیے جائیں، اس سے دمے کو ریلیف ملتی ہے۔ اس کا پانی پینے سے بھی دمے کو ریلیف ملتی ہے۔ اسی طرح لہسن کی کلی کو بھون کر 2 رتی نمک ملا کر 2 بار کھانے سے سانس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ سانس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس کی کلی کو جلا کر 2 بار کھایا جائے تو سانس کی تکلیف دور ہوتی ہے۔ اسی طرح 1 کپ پانی میں لہسن کی چند بوندیں ٹپکا کر اس میں شہد ملا کر پیا جائے تو یہ دمے کے مریض کے لیے انتہائی لاجواب ٹپس ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ جو پھیپھڑوں کے پردے میں جن کے پانی پڑ جاتا ہے، پھیپھڑوں کے پردے کا ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، پانی رک جاتا ہے، چھاتی بھاری ہو جاتی ہے، ان کو لہسن پیس کر آٹے میں ملا کر روٹی پکا کر دیا جائے تو ان کے پھیپھڑوں کا پانی جو ہے، جو پھیپھڑوں میں پانی جمع ہو چکا ہے، وہ نکل جاتا ہے اور وہ ریلیکس محسوس کرتے ہیں، ان کو سانس کا مسئلہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح تپ دق کے مریضوں کو اور تپ دق کے جراثیم کو ختم کرنے کے لیے لہسن خدا کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ لہسن میں سلفورک ایسڈ پایا جاتا ہے جو تپ دق کے جراثیم کو ختم کرتا ہے۔ تو 250 گرام لہسن، کٹی ہوئی لہسن دودھ کے ساتھ تپ دق کے مریض کو کھلائی جائے تو کچھ عرصے تک متواتر کھلانا پڑتی ہے، پھر مریض جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس کے تپ دق کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لہسن کے استعمال سے بلغم آنا بند ہو جاتا ہے، بلغم سے چھٹکارا ملتا ہے۔ رات کو جو مریض کو پسینے آتے ہیں، پسینہ رکتا نہیں، منہ کو بڑھاتا ہے لہسن اور نیند خوب لاتا ہے۔ اس طرح پھیپھڑوں کے مریض کے لیے لہسن کی رس کو روئی میں کاٹن میں تر کر کے لہسن کی رس کو دمے کے مریض کو، پھیپھڑوں کے مریض کو سنگھایا جائے تو اس کو کافی دیر سنگھتا رہے تو اس کو کافی ریلیف ملتا ہے، وہ بہت اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ جب ہم بات کرتے ہیں آنتوں کی تو تپ دق کے مریض میں بعض اوقات یہ مسئلہ آنتوں میں چلا جاتا ہے، تو لہسن کا رس 5 قطرے پانی میں ملا کر مریض کو دیا جائے۔ نیم گرم پانی میں لہسن کا رس 5 قطرے ملا کر مریض کو روزانہ دیا جائے تو یہ آنتوں کے اندر جو تپ دق کے جراثیم ہوتے ہیں وہ کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایسا مریض جس کو بار بار چھینکیں آ رہی ہیں، نزلہ زکام کی وجہ سے وہ تنگ ہے، تو اس کے لیے لہسن جو ہے نا بہترین چیز ہے۔ یہ اس کو پانی میں دیں، اس کی بھاپ لے، اس کو چھینکیں آنا بند ہو جائیں گی، پانی چائے کی طرح لے، ہلکا سا میٹھا ڈال کے اس کا نزلہ زکام ٹھیک ہو جائے گا۔ گلا بیٹھ جائے، ایسا مریض جس کا گلا بیٹھ گیا ہو، اس کے لیے لہسن کے رس والے گرم پانی کریں، اس میں لہسن کا رس ڈالیں، اس سے جس کا گلا بیٹھ گیا ہو وہ اس سے غرارے کرے تو انشاءاللہ تعالی مریض کا گلا جس کا بیٹھ گیا ہو وہ لہسن کے پانی سے غرارے کرے گا تو اس کو اس کی آواز ٹھیک ہو جائے گی، گلا بیٹھنا ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح نمونیا کے مریض کے لیے لہسن کا رس جو ہے نا اس کو پلانا بہت مفید ہے۔ نمونیا کا بخار کنٹرول ہوتا ہے، نمونیا کا یہ چھاتی کے انفیکشن کو دور کرتا ہے، چھاتی کے فنکشن کو بہتر کرتا ہے۔ کھانسی کے لیے سرسوں کے تیل میں لہسن کا ایک جوہ ڈال کر اس کو بھون لیا جائے، پھر اس تیل کو مریض کے گلے اور سینے پر لگایا جائے۔ دوبارہ سنیں، سرسوں کا تیل لیں گے آپ، اس میں لہسن کے جوے ڈالیں گے، اس میں بھون لیں گے،
پھر اس کو چھان لیں گے، وہ تیل جو ہے چھاتی اور گلے پر لگائیں گے مریض کے، تو مریض کو اس سے کافی ریلیف ملتا ہے، مریض کو اس سے بہت فائدہ ملتا ہے۔ اس کو کھانسی سے، جو ایسی کھانسی جو کتا کھنگ کہتے ہیں، ایسی کھانسی جو کھو کھو کرتے رہتے ہیں، ایسی کھانسی جو مریض کو بیہوش کر دیتی ہے، جان ہی نہیں چھوڑتی، پرانی سے پرانی کھانسی، ضدی سے ضدی کھانسی کا بہترین یہ علاج ہے۔ اور اس کو کھٹائی سے پرہیز کرنا چاہیے ایسے مریض کو جس کو کھانسی کا مسئلہ ہو۔ اسی طرح لہسن جو ہے نا، وہ دراک منقع کے ساتھ 3 دن لہسن کے ایک جوا اور 3 دانے دراک منقع کے 3 دن تک دیے جائیں، تو اس دوران منقع جو ہے نا کھٹی نہ ہو، تو یہ بھی مریض کی پرانی سے پرانی کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ کالی کھانسی کے لیے 5 دانے بادام کے گری کے شام کو وقت پانی میں بھگو دیں، صبح ان کو چیر کر مصری میں ملا کر اس میں لہسن پیس کر 2 جوے لہسن کے پیس کر ساتھ شامل کریں اور یہ مریض کو چٹائیں، اس سے کالی کھانسی رک جاتی ہے، ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کالی کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح لہسن کا رس اور شہد، لہسن کا رس اور شہد جو ہے نا پانی میں ملا کر 4 قطرے لہسن کا رس ہو اس میں اور شہد ہو اور اس میں 4 قطرے پانی مکس کر کے یہ دیا جائے، تو یہ بھی کالی کھانسی کا بہترین علاج ہے۔ خارش کے لیے لہسن کو تیل میں ابال کر مالش کرنے سے خارش، الرجی سے افاقہ ملتا ہے، الرجی ختم ہو جاتی ہے، خارش سے نجات مل جاتی ہے، یہ خارش کا بہترین علاج ہے۔ دودھ پیتے بچوں کو اکثر اوقات داد نکل پڑتی ہے، سر میں ایک واسی نکل پڑتی ہے، لہسن کو جلا کر راکھ میں ملا کر سر پر لگانے سے داد سے ان کو واہ جو سر پہ نکلتی ہے اس سے ریلیف ملتا ہے۔ چھوٹے بچوں کو سر پہ اکثر واس نکل آتی ہے، داد سے نکل آتی ہے، اس کو یہ چاہیے کہ لہسن کی راکھ کو، جو لہسن کو جلائیں اس کی راکھ کو شہد میں ملا کر اس جگہ پر لگایا جائے اور 2-3 گھنٹے بعد پھر دھو دیا جائے اس جگہ کو، بچے کے داد والی جگہ کو، تو وہ فوری 2 دن کے استعمال سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے، بہترین یہ ٹپس ہے۔ اسی طرح دانتوں کی بیماری میں یا مسوڑوں کا مسئلہ ہو یا پیریا کا مسئلہ ہو یا منہ سے بدبو آتی ہو، مسوڑے سوجے ہوئے ہوں، تو اس کے لیے 1 چمچ کے برابر شہد میں 20 قطرے لہسن کے ملا کر دانتوں پر مسلا جائے، رگڑا جائے، رس لگایا جائے، تو اس سے دانت مضبوط ہوتے ہیں، دانتوں کا درد سے ریلیف ملتا ہے، مسوڑوں کا مسئلہ جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا لہسن کا ایک پروگرام، اس پہ اگلے پروگرام میں باقی باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ تک اجازت۔